یہ ساری کی ساری رشتوں کی لذت اور رشتوں کا یہ حسن یہ انسانی معاشرے میں ہے۔ مچھلیوں میں کوئی پتہ نہیں ہے، جنگل کے جانور ہیں تو انہیں کوئی پتہ نہیں ہے، جتنے پرندے ہیں یہ بھی انڈے بچے یہ وہ سارا سسٹم موجود ہے۔ افزائش نسل بھی ہے، وہ اپنے بچوں کے ایک حد تک ان کو دانہ دنکا دیتے ہیں، چوک دیتے ہیں، پھر وہ بچے جس دن گھونسلے سے گرتے ہیں پھر بھی کچھ دن کے لیے کچھ وقت کے لیے چڑیا ہے فاختہ ہے تو وہ اپنے بچوں کو اڑنا سکھاتے ہیں۔ جس دن ان کا بچہ فضا میں پرواز کر دیتا ہے، پہلی پرواز جو ہوتی ہے اس دن والدین کے ساتھ اس کی وہ آخری ملاقات ہوتی ہے، پھر کوئی پہچان نہیں ہے، ماں باپ کدھر ہیں، اولاد کدھر ہے۔ جبکہ یہاں پر تو الحمدللہ کئی پشتوں تک جو ہے وہ ہمارا شجرہ نسب چلتا ہے کہ میرے ابو کا نام یہ ہے، میرے دادا کا نام یہ ہے، پردادا کا نام یہ ہے۔ ہاں جی، بعض جو لوگ ہیں سادات ہیں وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کا شجرہ نسب جاتا ہے۔ تو یہ رشتوں کا یہ حسن یہ انسانی معاشرے کے لیے ایک احساس ہے۔ اچھا، یہ جو رشتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یہ کہاں سے بنتے ہیں؟ ان کی پہلی اکائی رشتوں کی جو اکائی ہے وہ کیا ہے؟ وہ میاں بیوی کا رشتہ، کہ میاں بیوی کے رشتے کے بعد آگے پھر سارے رشتے بنتے ہیں۔ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ بڑا قدیم ہے، بڑا مضبوط ہے، بڑا نازک ہے اور بڑا عجیب تر ہے۔ قدیم اس لیے ہے کہ کائنات میں اس تاریخ انسانی میں اور اس سرزمین پر سب سے پہلے جو رشتہ بنا وہ حضرت آدم اور حضرت اماں حوا کا میاں بیوی کی صورت میں بنا، اور یہ مضبوط اس لیے ہے کہ جتنے باقی رشتے ہیں وہ اس میں سے نکلتے ہیں۔ یعنی نکاح ہوتا ہے، پھر آگے اولاد ہوتی ہے، جب اولاد ہوتی ہے تو اس کے بعد کوئی ماں بنتی ہے، کوئی باپ بنتا ہے، کوئی دادی بنتی ہے، کوئی دادا بنتا ہے، کوئی نانی بنتی ہے، کوئی خالہ بنتی ہے، کوئی پھپھو ہے، کوئی چچا ہے، کوئی تایا ہے۔ اس کے بعد تو یعنی یہ مضبوط ہے اور نازک، اس کے باوجود کہ اتنا مضبوط ہے، اتنا قدیم ہے، نازک بھی بڑا ہے۔ 3 لفظوں کی مار پہ کھڑا ہے، 3 دفعہ کو کہہ دے طلاق ہے، طلاق ہے، وہ گیا۔ 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے میاں بیوی کے طور پہ اکٹھے رہتے، 3 لفظوں کی مار پہ یہ رشتہ کھڑا ہے۔ عجیب اس لیے ہے کہ دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں کسی اور رشتے کے ساتھ آدمی اتنے فری ماحول میں، انجوائے والے ماحول میں بیٹھ کر اتنی فری گفتگو اور اتنی دل کی راز کی بات نہیں کر سکتا جتنا بندہ اپنی بیوی سے کر سکتا ہے، بیوی اپنے شوہر سے کر سکتی ہے۔ تو یہ تو دنیا کا سب سے قدیم رشتہ، سب سے مضبوط رشتہ اور سب سے نازک تر رشتہ اور سب سے عجیب تر رشتہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس رشتے کو سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین نے اپنی آیات میں سے ایک آیت قرار دیا، اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا۔ آیت کہتے ہی اللہ کی نشانی کو ہے، ویسے اللہ کی نشانیاں ویسے کسی بھی چیز کو اپنی نشانی کہہ لیں گے، مگر آیت وہ اللہ کی نشانی ہے کہ جسے اللہ کے سوا کوئی اور نہ بنا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات بھی اللہ کی آیات میں سے ہیں۔ وہ آیت اس لیے کہتے ہیں انہیں اللہ نے بنایا، اب قرآن مجید کی کسی آیت جیسی کوئی دوسری آیت اور نہیں بنا سکتا، یہ اس لیے نشانی۔ اسی طرح اس رشتے کے مقابل کوئی اور رشتہ نہیں آ سکتا، کیوں؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مگر اس رشتے کے قیام سے لے کر نبھانے تک جتنا اس رشتے کے حوالے سے ہم غیر ذمہ دار واقع ہوئے ہیں من حیث القوم، اللہ کی پناہ، یہ کہاں سے شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہ رشتہ نکاح سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔